بیٹھ لوں. میں نا شارٹ باتیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس ٹاسکنگ کو لے کے میں وہاں گیا تھا نا مربت صاحب کے ادھر ان کے آفس، کہ جو ایک وکیل کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کائنات کی اور مربت دونوں کی بیل کرائے، کیونکہ سال میں 40 ہوئی ہیں تو یہ ابھی 50 رہتی ہیں. اس کے لیے میں نے ان کو پرپوز کی تھی 2 ٹیمز، مربت کے لیے الگ، کائنات کے لیے الگ، اور بڑے کمپیٹنٹ لائرز بھی ارینج کر دیے تھے. اور رستم صاحب تو 2 لاکھ روپیہ ایک مانگ رہے تھے بیل کے چارجز. وہ رستم صاحب سے کروڑ گنا زیادہ قابل بھی ہیں، ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور ان کی ساری زندگی کا تجربہ بھی جو ہے وہ نیب کا ہی ہے، جو کے پی کے سے ہیں. اور ایک کو آپ جانتے ہی ہیں صفدر شاہین پی زیادہ، جن کی بیل پٹیشن کی جو سی ہے فیس ہی 3 لاکھ روپیہ. لیکن بہرحال ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہ آپ ذرا مہربانی کریں اور اس کو پر بیل 50,000 کر دیں. تو صفدر صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کا حکم. اور دوسرے جو صاحب ہیں ان کا بھی، شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے اب کہہ دیا تو کر دیتے ہیں انشاءاللہ. رستم صاحب جب میں نے اس کا آرڈر پڑھا نا ان کا پلی بارگین کا، تو ایک کلاس پہ آ کے میری بھی تھوڑی سی طبیعت خراب کی کہ تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے پھر عدنان سے اور ندیم خٹک صاحب سے کہا کہ آپ میری مربت صاحب سے ملاقات کرائیں فوری طور پہ. تو انہوں نے امیڈیٹلی بیسس پہ عدنان نے جا کے وہاں ایک کلاس میں میری مربت صاحب سے ملاقات کروا دی. میں نے مربت صاحب کو کہا کہ یہ سر یہ جو چیز اس کے اندر لکھی ہے دس از ویری ڈینجرس. اس نے کہا کہ وارث صاحب میں نے آپ سے پہلے یہ چیز پڑھ لی ہے، اور جو میری 8 منٹ کی 2 وائسز آئی ہیں اس میں بیسیکلی مجھے بہت ساری چیزوں پہ غصہ تھا، جن میں مینلی اسی پہ تھا، اس لیے شاید سب کچھ گڑبڑ ہو گیا. ایف آئی آر والے، نیب والے، جنرل انویسٹر ساری مکس ہو گئے. یہ اب آپ لوگوں کو، اور اس کا مجھے بعد میں ہوا کہ یہ شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ میں نے رستم کو نیکسٹ ہیئرنگ سے پہلے ہی ٹرمینیٹ کر دیا تھا، اور اس سے اور آج اس کی تمام جہاں وہ پیش ہوتا رہا، نیب میں، نیب کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، ایس سی سی پی میں، اور جن بیل پٹیشن پہ وہاں ساری جگہ پہ اس کا ٹرمینیٹ لیٹر سرکولیٹ کرا دیا اپنی طرف سے آفیشلی سمیت اس کو بھی دے دیا. رستم صاحب نے کارنامہ کیا کیا تھا؟ رستم صاحب نے کارنامہ یہ کیا تھا کہ جن 2 پیشیوں پہ مربت صاحب تشریف نہیں تھے لائے، وہاں اس نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا یہ بات کہ جی ہم کولیکٹرل پراپرٹی کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، جس پہ مربت صاحب نے نگیٹ کر دیا کہ نہیں وکیل صاحب، جج کو کہا کہ نہیں ہم کولیکٹرل پراپرٹی ارینج نہیں کر رہے. کولیکٹرل پراپرٹی کا ہمارا ارینجمنٹ ایسے ہی ہے کہ یا تو جب میں باہر نکلوں گا تو دیکھیں گے اس کو، یا جو آپ نے مجھے 6 مہینے کی 2 انسٹالمنٹ کر کے دی ہیں تو اس کو یہ حساب سے میں دوں گا پیسے. تو چیئرمین کے ساتھ بھی یہی بات تھی. لیکن یہ رستم صاحب نے جو ہے نا اپنا کوئی گرج نکالا ہے، اور یہ اس کو 2 دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ جب میں یہ لاسٹ ٹائم نہیں آیا تو یہ ریکارڈ کرا دیا، جس کی وجہ سے وہ پارٹ آف پلی بارگین بن گئی. اب میرے لیے بہت بڑا درد سر بن گیا ہے. تو اب میں نے چیئرمین نیب کو لیٹر لکھا ہے کہ سر آپ اس کو جو ہے نا ویسے ہی کر دیں جیسے کہ آپ سے میری بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی. ابھی میں اس لیٹر کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ تو تھی کرکس آف دی میٹنگ. اور دوسرا ان سے میری ایک اور موضوع پہ بات ہوئی کہ سر یہ جو بات تو میں آپ کی سمجھ گیا، چلو گرج میں جو آپ نے کر دیا رستم کے بات کر دی، لیکن یہ کوئی جنرل انویسٹرز کے لیے آپ کی پراپر وائس تھی نہیں. تو کہتا ہے کہ آپ بتا دیں کیسے کرنی، کیا چاہتے ہیں آپ یا کیسے کرنی چاہیے. میں نے کہا جی ایسے ہے کہ آپ ایک وائس کریں، اور اس وائس میں کہیں کہ میں جیسے ہی باہر آتا ہوں تو میں آنے کے بعد امیڈیٹلی بیسس کے اوپر 2 کام کروں گا. ایک تو میں مشیران کو بلاؤں گا اس کے انویسٹرز کے، اور ان کے ساتھ کپ آف ٹی یہ چیز ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ یہ آپ کو پالیسی کس طرح کی چاہیے اور کس طرح سے ہم ان معاملات سے باہر نکل سکتے ہیں. اس کے بعد پالیسی اناؤنس کر دوں گا. اور بقایا جب میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ نیب ایف آئی آر کا جو قانون ہے نا، یہ صرف آپ جنرل انویسٹر پہ آپ کی اس وجہ سے لگ رہا تھا جیسے آپ ان کو بھی آفر کرا رہے ہیں. کہہ رہے نہیں، میرا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن وہ بات وہ کچھ اور ہو گئی. لیکن جب اب نیکسٹ ٹائم جب میں جس بھی پیشی پہ پیش ہوتا ہوں نا، تو میں اس کو ریکٹیفائی کر دوں گا اس بات کو کہ جنرل انویسٹرز کے لیے جو میں نے کہا تھا نا صبر کا پھل میٹھا ہے، تو ایسے ہی ہے. اور اگر جب میں کہتا تھا نا عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہ میں اگر ان اداروں کو بھی وہی درد ہے جو مجھے جنرل انویسٹرز کے پیسوں کا، تو یہ میرے اکاؤنٹس انفریز کر دیں تو میں دے دیتا ہوں، میں شروع کر دوں گا. اور میں نے ایسا ہی کرنا تھا. لیکن یہ رستم صاحب نے یہ جو بیچ میں نئی ہچ کھڑی کر دی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کر دی. اب میں نے چیئرمین نیب کو جو لیٹر لکھا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا میرا یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میں جیسے باہر نکلتا ہوں میرے پہ فوری طور پہ امیڈیٹلی نیب کی طرف سے یہ فرض کیا گیا کہ میں انٹرنل آڈٹ کروں، اور انٹرنل آڈٹ کر کے جتنے بھی کیسز ہیں امبیزلمنٹ کے وہ سارے نیب کے حوالے کروں. تو وہ نیب جو ہے میرے ریمیننگ 2.5 ارب کے کلیم میں ایڈجسٹ کرے گی. پھر نیب جانے اور وہ جانے.
کہہ رہا ہے اب یہ وہ معاملہ کوئی اتنا لمبا نہیں تھا، وہ بھی 2-4-5 دن کا تھا، اور یہ جو پیسے دینے والی بات ہے یہ بیسیکلی نہ میں چاہتا تھا نہ نیب چاہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے اس کو بتایا نا کہ 2018 میں ہوئی تھی پلی بارگین اس کی ملک ریاض کی، تو جب اس کو آتا ہے نوٹس آتا ہے کہ جی آپ اپنی قسط جمع کرائیں، تو کہتا ہے میں نے کہا اس کو 5 ارب کا نوٹس آتا ہے، وہ 5 کروڑ جمع کرا دیتا ہے۔ کہتا ہے ایگزیکٹلی یہی مجھے نیب نے بھی کہا تھا، کیونکہ یا بے شک آپ اس طرح کر لینا، کیونکہ نیب بھی آپ کو پتا نا وہ بھی اتنی انٹرسٹڈ ہوتی نہیں ہے اپنے کلیمنٹس کو انٹرٹین کرنے میں، وہ کہتی ہے جتنی بات پرانی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اور جب آپ نوٹس کو رسپونڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ رسپونڈ کریں تو آپ کو 6 مہینے کا ٹائم اور مل جاتا ہے۔ جیسے کہ مروت صاحب کو اگر 1 ارب روپے کا نوٹس آتا ہے کہ جمع کرائیں، اور مروت صاحب اس کے جواب میں 1 یا 2 کروڑ بھی جمع کرا دیتے تو وہ بات 6 مہینے کا ان کو ٹائم آٹومیٹکلی پھر مل جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے جو سوغات ہے نا، یہ جو ہم لوگوں کو تھوڑا سا برداشت کرنے کے بھائی طرف آنا پڑ رہا ہے، وہ بیسیکلی مروت صاحب کی طرف سے نہیں ہے، وہ بیسیکلی یہ جو رستم زمان ایڈوکیٹ صاحب ہے نا، جنہوں نے اپنی پلوانی دکھائی ہے، یہ ان کی وجہ سے، اور انہوں نے ایک ان پروفیشنل حرکت کی ہے اور اپنا کوئی گرج نکالا ہے آئی ایس ایم آرٹ کے اوپر۔ تو یہ میں نے آپ سے گزارشات کرنی تھی کہ جیسے ہی یہ باہر آتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایک ملاقات کریں گے اور پالیسی وہی دیں گے جو پالیسی ہماری ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوگی، اور اسی پر پھر وہ عمل بھی کریں گے۔ اور ضروری تھا، اور اس میٹنگ میں پہلے کہنا بھول گیا تھا، اب بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ میٹنگ امیڈیٹ بیسس پہ تھی، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے جو کام ہوتے ہیں نا امیڈیٹ والے، وہ صرف اور صرف اپنان دی گریٹ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہی سارے معاملات کو، اور بھی سارے اپنے اپنی جگہ پہ بے شمار بہترین کام کر رہے ہیں، جن کے میں آفس پہ گیا ہوں، سارے ایک دم بزی ہیں اور اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اپنے جتنی بھی ریکارڈ ہے اس کو کمپائل کر رہے ہیں، اور جو کام ٹاسکنگ ان کے ذمہ ہے وہ 100% محنت کے ساتھ اس کو سیٹ کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی رات کے صبح 8-9 بجے سے لے کے رات کے 7 بجے تک چائے پینے کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو کام ہے تو کر رہے ہیں نا، نہ ہوتا تو وہ فارغ ہو جاتے بیچ میں سے۔ اور جو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈیٹا جو ہے انویسٹرز کا وہ آگے پیچھے ہے، ایسی کوئی بات نہیں، سب انٹیکٹ ہے A to Z، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں وہ کرنا چاہ رہے، یہ بھی بالکل بات جو تھی نا 100% ہے۔ لیکن اب بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ غلطی سے کوئی جرم کر لیتا ہے، اور جرم کرنے کے بعد اس کو عدالت کا بھی یہی موڈ ہوتا ہے کہ میں اس کو 3-4 سال کی سزا دے دوں گا، اور ملزم کو بھی یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ 3-4 سال کی سزا ہی ملے گی۔ اب اگر وہ بدقسمتی سے رستم صاحب جیسا وکیل کر لے تو پھر وہ رستم صاحب اپنی لازوال قسم کی جو ہوتی ہے نا قانونی ماہریت دکھا کے تو اس کو پھانسی بھی لگوا دیتے ہیں، تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ کیونکہ میں نے جب پڑھی ہے تو اس میں وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹ از ریکارڈڈ بائی رستم علی ملک ایڈوکیٹ شوکت مروت، کیونکہ وکیل کے پاس اتھارٹی تو ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی بھی جس دن ہیئرنگ ہوتی ہے اس دن اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے پہلے کروائی تھی جس کو مروت نے نگیٹ کیا تھا، لیکن اب اس نے جب دوبارہ کیا تو ان 2 پیشیوں پہ مروت پیش ہی نہیں تھا ہوا۔ تو چلیں میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کی عمت عمل کریں گے، ون ٹائم پہ نہ بدلیں۔